علی محمد خان صاحب، رجیم چینج آپریشن کا جو معاملہ ہے اس میں بہت ساری چیزوں کے تو ہم گواہ ہیں، آپ لوگوں کو بھی آئیڈیا ہے اور سب اس پہ بلیو کرتے ہیں بہت زیادہ، اور پاکستانیوں نے اس پہ بلیو کر کے عمران خان صاحب کے اس نیریٹو کے اوپر سپورٹ کیا، اور پھر یہ آج آپ کے سامنے ہے ویو۔ مونس الائی صاحب نے اس کے ایک پورے حصے کو کل اڑا دیا اپنے انٹرویو میں یہ کہہ کر کہ جنرل باجوہ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے ساتھ مل جاؤ۔ آپ اس کو کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں، یا آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے اس میں؟ دیکھیں عمران بھائی، وہ کہتے ہیں نا کہ فیض کا ہے شاید کہ یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ سحر تو نہیں۔ میں کچھ مہینے پہلے خان صاحب کو ایک بات کی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی اتنا پولیٹیکلی سمجھدار آدمی نہیں ہوں، لیکن جتنی میری سمجھ تھی وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک بدن ہوتا ہے نا، بدن، وہ سر کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ آپ یا تو انقلابی طرف جاتے ہیں یا آپ رواجی سیاست کرتے ہیں۔ اگر عمران خان وزیر اعظم نہیں ہے اور ہم استعفیٰ دے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی تک نہیں بنتی کہ ہم صوبوں میں بیٹھ کے ڈیلیوری کریں، کیونکہ ڈیلیوری عمران خان کے بغیر ایسی ہے جیسے سر کے بغیر بدن کیسے حرکت کر سکتا ہے۔ تو اس لیے جب ہماری پنجاب حکومت بنی تو شروع میں نے ایک بات کی تھی، لیکن وہ ظاہر ہے پھر حکومت جب بن جاتی ہے پھر لوگ اس میں بزی ہو جاتے ہیں منسٹری میں، اس میں کہ ہم نے فوری طور پہ کچھ بنیادی لا میکنگ کر کے یا کچھ جو بھی ضروری اقدامات ہیں اس کے بعد بھی ہیو ٹو فل فلیجڈ ہم نے جانا ہے، الیکشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے، کیونکہ جتنا آپ پنجاب میں رہیں گے، خیبر پختونخوا میں رہیں گے، آپ کی نیریٹو سر، نیریٹو مونس الائی صاحب کا سٹیٹمنٹ، اس پہ آ جائیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مونس صاحب نے بات کی ہے، مجھے نہیں پتا کہ ان کو باجوہ صاحب نے بات کی ہے، جس نے بھی بات کی ہے، لیکن اگر ان کی بات کو ہم صحیح سمجھ بھی لیں تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو باجوہ صاحب نے یا ان کی جو اس وقت کی جو رجیم تھی، جو انہوں نے ایک بات کی کہ بھئی ہم پولیٹکس سے دور ہو رہے ہیں، تو بہت سی چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں جس سے وہ اس بات کی نفی ہوتی ہے۔ جیسے شہید صحافت ارشد شریف شہید جو ہیں، ان کا جنازہ ابھی اٹھا نہیں تھا اور وہاں پہ دو صاحبان آ کے جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، وہ ٹوٹلی نیگیشن تھی اس بات کی جو کہ جنرل باجوہ صاحب نے بات کی تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان چیزوں میں، پچھلی باتوں میں اگر ہم جائیں گے، میں مونی صاحب سے بھی یہ کہوں گا، کیونکہ دیکھیں انہوں نے جب ایک بڑا ہائی مورل سٹینڈ لیا ہے کہ عمران خان صاحب کی امانت ہے اور ہم ان کو دے رہے ہیں، جس طرح آج کی بات ہے کہ انہوں نے اپنا استعفیٰ جو ہے، اپنا ڈیزولوشن ان کو دے دی بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ اگر تو حکومت سیریس ہے، مرکزی حکومت اس معاملے سے نکلنے کے لیے، ویل اینڈ گڈ، ادروائز پھر آپ کے پاس آپشن بڑے کم رہ جائیں گے، کیونکہ جتنا ٹائم گزرے گا وہ میرے خیال میں زرداری صاحب بھی اپنے مال کے وہ تجوریوں کے منہ کھولیں گے اور کوئی ڈرامہ مرامہ پھر کوئی نیا کوئی چکر چلائیں گے۔ تو اگر ہم نے پھر آگے جانا ہے تو دن ٹائم از شارٹ، ٹائم پھر کم ہے۔ لیکن خان صاحب نے آج ایک، تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ جتنی جلدی ہوتا ہے خان صاحب کو یہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں بھائی کیوں چل رہا ہے یہ تو میرے خیال ہے سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کیس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جعلی کیس جو ہے اس طریقے سے کہ یہ انہوں نے ہم پہ چیٹنگ کا، فراڈ کا 420 کا ایک مقدمہ بنایا، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ہم نے کسی کو چیٹ کیا۔ پورے پاکستان، پوری دنیا ان کو ایک آدمی ایسا نہیں ملا جو یہ کہے جی ہم نے ان کو چیٹ کیا۔ تو اسی لیے ان کے تفتیشی آفیسر نے بعد میں وہ اسٹیٹمنٹ جمع کرایا۔ وہ اسٹیٹمنٹ یہ نہیں تھا کہ جی ہمارے خلاف ایویڈنس نہیں ملا، وہ اسٹیٹمنٹ یہ کہ جی کوئی کرائم ہی نہیں ہوا، سوچیں آپ ظلم، اور یہ اس قسم کا جعلی کیس تھا۔ اور دوسرا جو فراڈ کا مقدمہ ہوتا ہے نا 420 کا، اس میں شخصی ضمانت پہ جو ہے نا ضمانت ہو جاتی ہے، کوئی بھی جا کے اپنا آئی ڈی کارڈ پہ ضمانت کرا لیتا ہے، اس پہ آپ نے 18 مہینے، 1.5 سال جو ہے ہمارے مطلب ہماری ضمانت نہیں ہوئی۔ اور ہم کون؟ ہم وہ جو اس وقت $432 ملین کی ٹوٹل آئی ٹی ایکسپورٹ تھی پاکستان کی، اس میں سے $355 ملین ہم کر رہے تھے بھائی، 82% کی آئی ٹی انڈسٹری ہم تھے۔ یہ 50 دفعہ ہم نے کہا ہے، پھر کوئی کوشچن کر لینا۔ جب آپ ملک میں پیسہ لانے والوں کے ساتھ یہ کریں گے، پھر وہی ہوگا جو اس وقت ملک کی اکانومی کا حال ہے۔ اور شخصی ضمانت والے اس کیس کے اندر 1.5 سال یار، اور خالی یہ نہیں ہے میرے پہ مقدمہ کرنا تھا آپ کرتے، آپ نے میری کمپنی بند کر دی، آپ نے گاڑیاں سیز، اکاؤنٹ بند، آپ نے ہر چیز، میری ماں کی ایف آئی آر کاٹ دی، بیٹی کی ایف آئی آر کاٹ دی۔ یہ ہوتا ہے یار کہ جعلی کیس کی بھی کوئی ایک عجیب و غریب کی فارم ہے۔ مطلب آپ سمجھیں 11 ججز نے بھائی نوٹ بیفور می کیا ہے ہمارے کیس میں، تبھی وہ 1.5 سال تک چلتا رہا ضمانت کا مقدمہ۔ ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ بھری عدالت میں ہمیں باعزت بری کر دیا اور 2 گھنٹے کے بعد فیصلہ آیا جی نوٹ بیفور می۔ لیکن اس میں کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ جو لوگ بھی حق پہ کھڑے رہتے ہیں نا، ڈرتے نہیں ہیں، بکتے نہیں ہیں، جھکتے نہیں ہیں، ان کے خلاف یہ کیسز ہوتے ہیں بھائی۔ سمیع صاحب یہاں کھڑے ہیں، ان کے خلاف
ارشد شریف اور آپ دیکھیں عمران ریاض، عمران خان صاحب کو آپ دیکھ لیں، یہ ان ایسے لوگوں کے خلاف یہ کیس ہوتے ہیں بھائی. اگر آپ حق پہ کھڑے رہیں گے اور ڈریں گے نہیں، جھکیں گے نہیں، یہ جعلی کیس ہوں گے. کوئی فرق نہیں پڑتا، جانے دے دی، اس نے جان دے دی اپنی. تو اگر پاکستان کی خاطر ہے نا تو یہ انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.